بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کل کمیونٹی کالج آف قطر CCQ کے طلباء کے 11ویں بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی۔ شورا کونسل کے اسپیکر سے کل جمہوریہ آرمینیا کی عوامی اسمبلی کے اسپیکر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ قطر نے ہالینڈ کے شہر ہیگ میں حکومت کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی اجازت دیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں فلسطینیوں کے خلاف قابض اسرائیلی فوج کی ظالمانہ کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ کل متعدد علاقوں سے 10 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحہ بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کل کمیونٹی کالج آف قطر CCQ کے طلباء کے 11ویں بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے آؤٹ اسٹینڈنگ گریجویٹس کو اعزاز سے نوازا، جبکہ CCQ کے پریزیڈنٹ نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 929 گریجویٹس میں اسناد تقسیم کی۔ لوسیل اسپورٹ ہال میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، شیوخ، وزراء، اساتذہ، انتظامی عملہ اور فارغ التحصیل طلباء کے والدین نے شرکت کی۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم سے کل جمہوریہ آرمینیا کی عوامی اسمبلی کے اسپیکر ایلن سیمنیان اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی شعبے میں تعاون اور اسے فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں اعلیٰ عہدیداران اور شورا کونسل کے ارکان نے شرکت کی۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سماجی امور کے وزراء کا کل دوحہ میں رابطہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ان وزراء کے 42ویں باقاعدہ اجلاس کے ایجنڈے کے موضوعات کے علاوہ خلیج کے علاقے میں سماجی ترقی کے شعبے میں کوارڈینیشن سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سماجی امور کے وزراء کا 42واں باقاعدہ اجلاس آج دوحہ میں ہو رہا ہے۔ کل کے رابطہ اجلاس میں شریک قطر کے وفد کی قیادت وزیر برائے سماجی امور اور خاندان مریم بنت علی بن ناصر المسٹر نے کی۔ آج کے باقاعدہ اجلاس کے ایجنڈے میں متعدد موضوعات شامل ہیں، جن میں خاندان، بچپن، معذور افراد، بزرگوں کے حقوق، غربت کا خاتمہ، سوشل کیئر اور دیگر کئی موضوعات شامل ہیں۔ قطر نے ہالینڈ کے شہر ہیگ میں حکومت کی جانب سے قرآن پاک کے نسخے کی بے حرمتی کرنے کی اجازت دیے جانے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے اشتعال انگیزی پر مبنی ایک گھناؤنا واقعہ قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ کل وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار کے بہانے قرآن حکیم کی بار بار بے حرمتی سے نفرت اور تشدد میں اضافہ ہوگا۔ بیان میں عقیدہ، نسل یا مذہب کی بنیاد پر نفرت انگیز تقاریر کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں بین الاقوامی برادری سے نفرت، امتیازی سلوک اور تشدد کو مسترد کرنے کے سلسلے میں ذمہ داری پوری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بیان میں رواداری اور بقائے باہمی کی اقدار کے لیے ریاست قطر کی مکمل حمایت اور مذاکرات اور افہام و تفہیم کے ذریعے بین الاقوامی امن و سلامتی کے اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ کل وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر انرجی کے پریزیڈنٹ اور CEO سعد شریدہ الکعبی کے ساتھ قطر کے دورے پر آئے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر میں کل دنیا کے دیگر ممالک کی طرح عالمی یوم تعلیم منایا گیا۔ یہ دن ہر سال جنوری کی 24 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس سال اس دن کا تھیم ہے لوگوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تعلیم کو ترجیح دیں۔
18 دسمبر سن 2018 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر ہر سال 24 جنوری کو تعلیم کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا تھا۔ اس دن کے موقع پر قطر کی وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے ایک بیان میں کہا کہ وہ عالمی یوم تعلیم کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ قطر پوری دنیا میں تعلیم، صحت اور معاشی خود مختاری کے معاملے میں سرمایہ کاری کے لحاظ سے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFD نے گزشتہ دہائی کے دوران 64 ممالک میں تعلیمی منصوبوں کے لیے تقریباً $1 بلین کی گرانٹس فراہم کی ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے قطر کی کمیٹی نے قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFD کے تعاون سے غزہ کی پٹی میں ضرورت مند خاندانوں میں جنوری کے مہینے کے لیے نقد امداد کی تقسیم کا کام کل شروع کر دیا۔ کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد علی مادی نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کے گورنریٹس میں تقریباً 1 لاکھ غریب اور نادار خاندانوں کو $100 فی خاندان کے حساب سے نقد امداد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امداد کی تقسیم اقوام متحدہ اور غزہ کی پٹی کے گورنریٹس کے مراکز کے ذریعے کی جا رہی ہے، جن کی تعداد 300 سے زیادہ ہے۔ واضح ہے کہ ریاست قطر غزہ کی پٹی میں رہنے والے فلسطینی خاندانوں کی مدد کے لیے ماہانہ مالی امداد فراہم کرتی ہے۔ یہ خاندان اسرائیلی ناکہ بندی کی وجہ سے انتہائی مشکل معاشی حالات سے دوچار ہیں۔ فلسطینی اہلکاروں اور عام شہریوں نے قطر کی جانب سے مسلسل امداد فراہم کیے جانے پر حکومت قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں فلسطینیوں کے خلاف قابض اسرائیلی فوج کی ظالمانہ کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ کل متعدد علاقوں سے اسرائیلی فوج نے 10 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ دوسری جانب درجنوں یہودی آبادکار اسرائیلی فوج کے مکمل سیکیورٹی میں مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق یہودی آبادکار گروپس کی شکل میں مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں اپنی مذہبی رسومات ادا کیں۔ یاد رہے کہ یہودی آبادکار روزانہ کی بنیاد پر قابض اسرائیلی فوج کی سیکیورٹی میں مسجد اقصی میں داخل ہو کر اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کل ترکی کی وزارت خارجہ نے انقرہ میں ہالینڈ کے سفیر کو طلب کیا اور ہالینڈ کے شہر ہیگ میں قرآن حکیم کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف انہیں احتجاجی مراسلہ دیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 22 جنوری کو ہیگ میں ایک اسلام مخالف فرد کی جانب سے کیے گئے اس قابل نفرت اور نازیبا عمل کی شدید مذمت کی جاتی ہے، جس کے دوران قرآن حکیم کی بے حرمتی کی گئی۔ بیان میں ہالینڈ کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان پارٹیز کا پتہ لگائے جو اس کارروائی میں ملوث ہیں اور مناسب اقدامات کرے تاکہ اس نوعیت کے واقعات دوبارہ نہ ہو سکیں۔ سویڈن میں انتہائی دائیں بازو کے ایک ممبر کی جانب سے اسٹاک ہوم میں ترکی کے سفارت خانے کی عمارت کے سامنے قرآن حکیم کا نسخہ نظر آتش کیے جانے کے بعد عرب اور اسلامی دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور مشرق سے مغرب تک کروڑوں مسلمانوں نے اس گھناؤنے جرم کے خلاف متفقہ رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کی بہبود کے ادارے یونیسیف نے انکشاف کیا ہے کہ روس یوکرین کی جنگ کے باعث 50 لاکھ سے زیادہ بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ یونیسیف نے اپیل کی ہے کہ اس صورتحال کے پیش نظر بین الاقوامی سپورٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بچے تعلیم کے زیور سے محروم نہ ہو جائیں۔ عالمی یوم تعلیم کے موقع پر کل ایک بیان میں یونیسیف نے کہا کہ عالمی وبا کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے حالات روس یوکرین جنگ کی وجہ سے مزید خراب ہو گئے، جبکہ یوکرین کے مشرقی علاقوں میں جاری جنگ سے بھی بچے متاثر ہوئے ہیں۔ تیونس کے وزیر خارجہ عثمان جراندی سے کل جاپان کے معاون وزیر خارجہ اور مشرق وسطی اور افریقہ کے معاملات کے ڈائریکٹر جنرل ناگوکا لاتسونکو کنسونکنو نے ملاقات کی، جو اس وقت تیونس کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران اگست سن 2022 میں جاپان کی میزبانی میں منعقد ہونے والے ٹوکیو انٹرنیشنل سمپوزیم ان افریقن ڈیولپمنٹ کے 8ویں اجلاس کے نتائج کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوج نے 24 گھنٹوں کے دوران متعدد جنگی محاذوں پر
145 یوکرینی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق لڑائی میں یوکرین کے 10 ڈرون طیارے، 8 بختر بند گاڑیاں، 2 ٹرک اور 1 راکٹ لانچر بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر کی قومی ٹیم کے کھلاڑی مشیری نواف نے انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن ورلڈ ٹینس ٹور جونیئرز 2023 کے قطر چیمپئن شپ کے پہلے ایڈیشن کے دوسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ یہ چیمپئن شپ مقابلے خلیفہ انٹرنیشنل کمپلیکس میں 28 جنوری تک جاری رہیں گے۔ اس ٹورنامنٹ میں جو انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، مشیری نواف نے ڈنمارک کے کھلاڑی جیکب اوزونیل کو شکست دے کر ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں اپنی جگہ بنا دی ہے۔ ویسٹ ایشیا سپر لیگ باسکٹ بال کے دوسرے گروپ کے چوتھے راؤنڈ میں الغراف انڈور ہال میں کل کھیلے گئے میچ میں السد باسکٹ بال کی ٹیم کو کویت کی ٹیم نے 94-84 کے تناسب سے ہرا دیا۔ اس میچ میں کامیابی کے بعد کویت کی ٹیم کے پوائنٹس 8 ہو گئے ہیں، جبکہ السد کے 5 پوائنٹس ہیں اور وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ نویں ایشین مینس بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ 2024 کے ڈرا کے نتیجے میں قطر کی ٹیم کو گروپ اے میں رکھا گیا ہے۔ اس گروپ میں ایران، فلپین، جنوبی کوریا اور سعودی عرب کی ٹیمیں شامل ہیں، جبکہ گروپ بی میں انڈونیشیا، ویتنام، عمان، ہانگ کانگ، کویت اور چین کی ٹیمیں شامل ہیں۔ یہ چیمپئن شپ مقابلے انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں 10 سے 19 مارچ کے دوران منعقد ہوں گے۔ ایشین چیمپئن شپ میں پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والی 2 ٹیمیں 2024 کی عالمی چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ قطر کی بیچ ہینڈ بال ٹیم سن 2022 میں ایران کے دارالحکومت تہران میں منعقد ہونے والی ایشین چیمپئن شپ کے آخری ایڈیشن میں رنر اپ رہی تھی۔ یاد رہے کہ قطر نے سن 2011، 2013، 2015، 2017 اور سن 2019 میں لگاتار 5 بار ٹائٹل جیتا تھا۔ اس ماہ کی 26 اور 29 تاریخوں کے درمیان دوحہ میں 2022 کے سیزن کے تحت بیچ والی بال چیمپئن شپ مقابلے ایسپائر پارک اسپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوں گے، جن میں دنیا کی 20 بہترین بیچ والی بال ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اس ایونٹ کا اہتمام انٹرنیشنل والی بال فیڈریشن کی نگرانی میں اور قطر والی بال ایسوسی ایشن اور ایسپائر زون کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ اور قطر کے کھلاڑی شریف یونس اور احمد تیجان پر مشتمل قطر کی مردوں کی بیچ والی بال ٹیم نے حال ہی میں انٹرنیشنل والی بال فیڈریشن FIVB کی جانب سے جاری کردہ عالمی درجہ بندی میں دوسری پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ ٹوکیو 2020 اولمپک گیمز میں کانسی کا تمغہ حاصل کرنے والی قطری ٹیم نے حالیہ برسوں میں آؤٹ سٹینڈنگ ریزلٹس حاصل کیے ہیں، جس کی وجہ سے قطری ٹیم کو عالمی درجہ بندی میں دنیا کی صف اول کی ٹیموں میں شامل کیا گیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کل کمیونٹی کالج آف قطر CCQ کے طلبہ کے 11ویں بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی۔ شورا کونسل کے اسپیکر سے کل جمہوریہ آرمینیا کی عوامی اسمبلی کے اسپیکر اور ان کے ہمراہ آنے والے وقت کے ممبران نے ملاقات کی۔ قطر نے ہالینڈ کے شہر ہیگ میں حکومت کی جانب سے قرآن حکیم کی بے حرمتی کرنے کی اجازت دیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں فلسطینیوں کے خلاف قابض اسرائیلی فوج کی ظالمانہ کارروائیاں بدستور جاری ہیں اور کل متعدد علاقوں سے 10 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ سوشل میڈیا سیکشن سے انس بن جلیل، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حسن سڈانی اور مجھے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔